डॉक्टर्स, तालिब इल्म, सहाफ़ी और दीगर मकातिब फ़िक्र के लोग 20वीं सदी का एक मुअज्ज़ा करार दे रहे हैं। अब हम आपको कायदे तहरीक के उस खिताब की झलकियां दिखाते हैं जो उन्होंने मुफ्त बाजार की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महफिल में शरीक हर एक फर्द को और अपने प्यारे प्यारे कारकुनों को अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब मुफ्त बाजार की इब्तिदाई तकरीब है और इस तकरीब के जैसा कि आपके इल्म में मेहमान खुसूसी सिंध के वजीर आला जनाब कायम अली शाह साहब हैं। गुज़िश्ता दिनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर चेयरमैन अजीम अहमद तारिक साहब और वजीर आला साहब ने जो दस्तखत किए थे, उस दौरान MQM की जानिब से मैंने अवाम की तर्जुमानी करते हुए ये कहा था कि बयानात से, वादों से, बातों से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि अगर मसाइल हल होंगे तो अमल से हल होंगे और यकजहती के लिए, प्यार के लिए, दूरियां खत्म करने के लिए, नजदीकियां और कुर्बत पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम जुबानी बातों से हटकर अमल करके दिखाएं, अमली बातें करें। और उस वक्त MQM की जानिब से ये पेशकश मैंने की थी और सिंध के तमाम रहने वालों से दरख्वास्त की कि जुबानी बातें, वादों के बजाय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस सूबे के अमन के लिए, इस शहर के अमन के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे को न सिर्फ बर्दाश्त करना होगा बल्कि खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम करना होगा। इसी में सबकी भलाई है। और वजीर आला साहब ने MQM का बुनियादी फलसफा जियो और जीने दो को बयान कर दिया। शाह साहब, यही हमारा फलसफा है, जियो और जीने दो। हम न किसी का मारना चाहते थे न मारना चाहते हैं, हम न किसी के हुकूक पर डाका डालना चाहते थे न डाका डालना चाहते हैं, हम न किसी से रोटी छीनना चाहते थे और हम न किसी से रोटी छीनना चाहते हैं, हम न किसी से घर छीनना चाहते थे न किसी से घर छीनना चाहते हैं, हम न किसी को मारना चाहते थे, हम न किसी को मारना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, जियो और जीने दो। अगर MQM और उसका अमल, उसकी बातें, उसका किरदार, उसके अतवार, उसका अमल पंजाबियों, बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों के खिलाफ होता तो आज इस स्टेज पर वजीर आला सिंध मौजूद नहीं होते। आज इस स्टेज पर मलिक मुश्ताक ऐवान साहब तशरीफ फरमा न होते। मुश्ताक साहब का ताल्लुक पंजाब से है और वो पंजाबी है और हमारे दरमियान बैठे हैं, हम उनके दरमियान बैठे हैं। इसका मतलब यह है पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून की बुनियाद पर हम किसी से कोई नफरत न रखते थे और न रखते हैं। और हम बखुदा
اس لیے کہ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں اور اس وطن کو جنم دیا. ہم انہی کی اولادیں ہیں. ہم اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی نشانی کو کہ ورثے کو کیسے برباد کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ہم نے پہل کر دی ہے. محبت کے پھول ہم نے نچھاور کیے ہیں. میں امید رکھوں گا کہ سندھ میں بھی اب محبت کے پھول نچھاور ہوں گے. آج ہم نے وزیر اعلیٰ کو بہت خوش آمدید کہا ہے. اس کا ہم کوئی معاوضہ نہیں، آپ سے کوئی پلاٹ نہیں مانگیں گے وزیر اعلیٰ صاحب. آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے کہ ایم کیو ایم کی ریت نہیں. اور آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں. ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، چند ملاقاتیں میری بھی ہوئی ہیں چیئرمین کی. ہم نے جب آپ سے بات کی ہے حقوق کی بات کی ہے. کبھی ایک مرتبہ بھی الطاف حسین کوئی اپلیکیشن لے کے گیا کہ اس پہ شاہ صاحب سائن کر دیجئے، پلاٹ دے دیجئے؟ نہیں شاہ صاحب، ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں مقصد کے لیے، مشن کے لیے. کچھ نہیں چاہیے ہمارے پاس پلاٹ. ہمیں پلاٹوں کی اس لیے ضرورت نہیں کہ پلاٹ کی اسے ضرورت ہوتی ہے جس کے گھر نہیں ہوتے. ہم لوگوں کا نہ صرف ایک گھر ہے بلکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گھر ہمارے گھر ہیں. اور سب کے گھر ہی ہمارے گھر نہیں ہیں بلکہ سب کے دل ہمارے لیے گھر بنے ہوئے ہیں. لہذا ہمیں پلاٹ پرمٹوں کی ضرورت نہیں. ہم جب بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہم جب بھی بات کریں گے تو ناانصافیوں کے خلاف حقوق کی بات کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے پیپلز پارٹی سے اتحاد کیوں کیا؟ پلاٹ پرمٹ کے لیے کیا؟ ذاتی مفادات کے لیے کیا؟ نہیں. اس ملک میں ہم نے جمہوریت کے فیصلے کو قبول کیا اور ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ پیپلز پارٹی پاکستان میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں سے زیادہ اکثریت، ووٹوں کی اکثریت لے کر ایوانوں میں پہنچی ہے. لہذا حکومت بنانے کا حق اسے ملنا چاہیے. ہم نے اس جمہوری فیصلے میں برابر کا ساتھ دیا ہے. ہم اس جمہوریت کے فروغ میں برابر کے حقدار ہیں. تو جب ہم ملک میں جمہوریت کے فروغ میں برابر کے حقدار ہیں تو ہم علاقائی سوچ رکھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایم کیو ایم کا عمل جو ہے وہ علاقائی نہیں. اب جہاں تک تعلق ہے مسائل کی بات تو اس صوبے میں سندھی اپنے حقوق کی، بلوچی اپنے حقوق کی، پختون اپنے حقوق کی، پنجابی اپنے حقوق کی سب باتیں کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو مہاجر جب باتیں کرتے ہیں تو کچھ چوں میں کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سب کو اپنا حق کی آواز بلند کرنے کی آزادی ملنی چاہیے. ہم نہ کسی کے خلاف تھے اور نہ کسی کے خلاف ہیں. اس پنڈال میں بھی صرف مہاجر نہیں بیٹھے بلکہ اس پنڈال میں بھی پنجابی بھائی بھی بیٹھے، پختون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سارے لوگ. اور صرف اس پنڈال میں نہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم زبانی بات نہیں کرتے، ہم صرف باتیں بھائی نہیں کرتے. آپ اپنی آنکھوں سے باہر ہزاروں خواتین کھڑی ہیں، اس پنڈال کے باہر ہزاروں بزرگ کھڑے ہیں. جائیے اور جا کر دیکھیے کیا سارے لوگ جو امداد لینے یہاں مستحق افراد آئے ہیں کیا صرف وہ مہاجر ہیں؟ نہیں، آپ خود جا کے دیکھیے اس میں پنجابی مائیں بہنیں بھی ہیں، اس میں مستحق بلوچ بہنیں مائیں بھی ہیں، اس میں مستحق سندھی اور پختون بہنیں مائیں بزرگ بھی ہیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو آپ خود باہر جا کے دیکھیے. اور یہ دروازے صرف مفت بازار کے صرف مہاجروں کے لیے نہیں کھلیں گے بلکہ ہر مستحق کے لیے کھلیں گے. اب پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارا